الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال أبو مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گزارش کی کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. قرآن تو آپ پر اتارا گیا ہے، قرآن تو آپ ہی پر اترا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ تو خود صاحب وحی ہیں، صاحب قرآن ہیں. آپ نے تو جبریل کی زبانی قرآن سنا ہے، جو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل میں سورۃ النساء تلاوت کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ پر پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تقریباً آدھا پارہ، نصف جز تلاوت کی. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: حسبک الآن، بس کرو، بس کرو. کہتے کہ میں نے تلاوت موقوف کی اور نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار، آپ رو رہے ہیں. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، آپ زار و قطار رو رہے. اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی قرآن کریم دوسروں سے بھی سننا چاہیے. جیسے قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح دوسروں سے قرآن سننا یہ بھی عبادت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود پڑھنے میں کسی وجہ سے وہ خشوع اور وہ توجہ نہیں ہوتی جو توجہ اور جو خشوع دوسروں سے سننے میں ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں: حضرت جبریل امین رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جبریل امین قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی قرآن سنتے تھے. اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، جبریل امین قرآن سنتے تھے. پورے مہینے قرآن کریم کا دور سننا سنانا ہوتا تھا. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے
اس مرتبہ اس سال 2 مرتبہ پورا قرآن جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو سنایا اور نبی علیہ السلام نے جبریل امین کو سنایا۔ اور یہاں دیکھیے اپنے صحابی، اپنے شاگرد، اپنے فیض یافتہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھنے کی فرمائش کر رہے ہیں اور ان سے قرآن سن رہے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خود بھی کرنا چاہیے اور کبھی کبھی کسی اور سے قرآن کریم سننا چاہیے۔ دوسری چیز، قرآن کریم آدمی پڑھے یا سنے پوری توجہ کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تاکہ قرآن پڑھنے اور سننے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ اور مقصد کیا ہے کہ آدمی قرآن کریم میں تدبر کرے، تفکر کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے انتہائی بابرکت، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، اور اس پر ایمان لانا تو ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہاتھ لگانا بھی اور اس کو سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب عبادت ہے، اتنی بابرکت کتاب۔ اور کیوں اتاری گئی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور کیا جائے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر جو کرنے کے کام ہیں اس کو کیا جائے، جو بچنے کے کام ہیں اس سے بچا جائے۔ یہ ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد۔ اور قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے جہاں اس طرح کی آیات آ جائیں وہاں رونا چاہیے، جیسے جہنم کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے تو ڈر اور خوف سے آدمی آپ سے آنسو بہا لے، یا جنت کا تذکرہ ہے، اللہ سے ملاقات کا تذکرہ ہے تو وہاں شوق میں اور خوشی میں آنسو بہا لے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن سن رہے ہیں رو رہے، قرآن سن رہے ہیں رو رہے، یہ آداب تلاوت میں سے۔ اور نبی علیہ السلام نے جس آیت کریمہ پر تلاوت موقوف کی اور رو رہے تھے وہ آیت یہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر حاضر کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے۔ کیا مطلب یہ کہ میدان محشر میں جب پوری دنیا جن و انس سے اکٹھا ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا، پوری دنیا جنس وہاں اکٹھا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم حاضر ہوگی اور انسانی سر سے سوا نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان کی امت کو بلائیں گے، ان کی قوم کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمارا پیغام تمہیں پہنچایا تھا، تو امت سرکش جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، پیغام آپ کا کوئی پیغام تمہارے پاس نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، آپ نے ان کو پیغام پہنچایا تھا ہمارا؟ ہم نے پہنچایا تھا۔ اب یہ نبی اور ان کی امت کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان کی قوم کہہ رہی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، آپ کا کوئی پیغام ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ ہم آئے تھے اور ہم نے ان کو سمجھایا تھا، بجھایا تھا، آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اسی طرح ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کو بلایا جائے گا اور اس کی جو قوم ہوگی اس کو حاضر کیا جائے گا، ہاں بھائی ہمارا پیغام پہنچا نہیں پہنچا، مسئلہ حل کیسے ہوگا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو عدالت ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔
تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا، آپ مدعی ہیں، اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کیجیے، گواہ پیش کیجیے۔ تو وہ گواہ کے طور پر اس امت کو پیش کریں گے کہ امت محمد گواہ ہے کہ ہم نے پیغام پہنچایا۔ چنانچہ امت محمد کے چنیدہ افراد حاضر کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں؟ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی تو پھر وہ قوم جرح کرے گی کہ کیس کس زمانے کا ہے اور گواہ کس زمانے کی۔ کیس کس زمانے کا ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا کیس ہے، اور ان کے ہزاروں سال بعد یہ امت آئی ہے، یہ گواہی کیسے دے گی؟ کیس ہے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کا، گواہی دے رہی ہے یہ امت جو اتنے ہزاروں سال بعد آئی، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو گویا کہ وہ قومیں جرح کریں گی کہ کیس اور معاملہ کس دور کا ہے اور گواہوں کا تعلق کس دور سے، یہ کیسے گواہی دے رہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ بھئی تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے دور میں تم تھے ہی نہیں، تم گواہی کیسے دے رہے؟ تو یہ بندے کہیں گے کہ اللہ، گواہی دینے کے لیے جائے واردات پر موجود رہنا ضروری نہیں ہے، گواہی دینے کے لیے زمانے کا ایک ہونا یا جو واقعہ جہاں پیش آیا وہاں موجود ہونا یہ گواہی دینے کے لیے ضروری نہیں، گواہی دینے کے لیے علم یقینی ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے علم ضروری ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے علم حاصل ہو گیا؟ زمانہ معاملہ کس دور کا ہے اور تم کس دور کے، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے جو نبی بھیجا جو آپ کا محبوب ہے اس نے ہمیں بتایا، تب ہمیں معلوم ہوا، اس علم کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر ہم حاضر کریں گے، اور پھر آپ کی شہادت اور آپ کی گواہی پر سارا معاملہ رفع دفع کیا جائے گا۔ تو یہی بات پڑھ کر کے چونکہ میدان محشر کا تذکرہ ہے، اس وقت جو نازک حالات اور نازک لمحات ہوں گے اس کا تذکرہ ہے، تو اس کو سوچ کر آپ رونے لگے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ہمیں قرآن کریم سے صحیح تعلق قائم کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن دوسروں سے سننا چاہیے، قرآن کی آیات میں تدبر و تفکر کرنا چاہیے۔ اگر اتنی صلاحیت اتنا علم نہیں ہے تو جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں درس قرآن کے عنوان سے، وہاں آدمی کو شرکت کرنی چاہیے، یا اپنی زبان میں جو قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور جہاں نہ سمجھ میں آئے کسی عالم سے کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات کو چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، قرآن کریم سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، جس طرح سے ایک مسلمان کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کا قرآن سے جیسا تعلق تھا اس طرح کا تعلق ہمارا قرآن کریم سے قائم فرمائے، ہر اعتبار سے قرآن سے محبت کریں، قرآن کریم پر سچے دل سے ایمان لائیں، قرآن کریم کو پڑھیں پڑھائیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں اور اس کی دعوت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.